حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسیحی عورت سے شادی کی جس کا نام میسون بنت بہدل کلبی تھا۔ میسون بنت بہدل کلبی کے اسلام کے حوالے سے مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے مطابق میسون نے اسلام قبول کیا اور بعض کا کہنا ہے کہ میسون اپنے آباء و اجداد کے مذہب مسیحیت پر ہی قائم رہی۔ معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو کسی وجہ سے طلاق بھی دی تھی اور یہ عورت اپنے قبیلے میں واپس چلی گئی تھی۔ اس میسون بنت بہدل کے بطن سے معاویہ بن ابو سفیان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ اس کے بعد معاویہ بن ابو سفیان کا ایک بیٹا اسی کے بطن سے 23 جولائی سن 645 عیسوی بمطابق 25 ہجری پیدا ہوا۔ بیٹے کا نام معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے بڑے بھائی یزید بن ابو سفیان کے نام پر یزید رکھا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق میسون بنت بہدل کو طلاق ہوئی تو وہ اپنے اس بیٹے یزید کو ساتھ لے کر اپنے وطن شام چلی گئی تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید ابن معاویہ میسون بنت بہدل کو طلاق ہونے کے بعد اس کے اپنے وطن پیدا ہوا۔ اس کے بعد یزید واپس اپنے باپ کے پاس گیا۔ خلافت راشدہ کے بعد امیر معاویہ بن ابو سفیان بنو امیہ کے پہلے حکمران بن گئے اور یزید ان کے پاس پرورش پانے لگا۔ ایک تو یہ وقت کے بادشاہ کا بیٹا تھا، دوسرا ایک نصرانی عورت کی اولاد۔ یزید اپنی ماں میسون بنت بہدل کلبی کے ساتھ اکثر اس کے قبیلے میں جاتا جہاں کے صحرائی ماحول سے اسے سخت مزاجی، گھڑ سواری، شکار، شیر گوئی اور شراب نوشی کی عادت پڑی۔ یزید ابن معاویہ کی کنیت ابو خالد تھی۔ اس کی بد کرداری کے بارے میں مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد میں یزید ابن معاویہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، نقل و روایت سے ثابت ہے کہ یزید سرود و نغمہ ساز و راگ، شراب نوشی اور سیر و شکار کے اندر اپنے زمانے میں مشہور تھا۔ نو عمر لڑکوں، گانے والی دوشیزاؤں اور کتوں کو اپنے گرد جمع رکھتا تھا۔ سینگ والے لڑاکا مینڈوں، سانڈوں اور بندروں کے درمیان لڑائی کا مقابلہ کرواتا تھا۔ ہر دن صبح کے وقت نشے میں مخمور رہتا تھا۔ زین کسے ہوئے گھوڑوں پر بندروں کو رسی سے باندھ دیتا تھا اور پھراتا تھا۔ بندروں اور نو عمر لڑکوں کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا۔ گھوڑوں کے درمیان دوڑ کا مقابلہ کراتا تھا۔ جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا سوگ مناتا تھا۔ اس کے علاوہ یزید ابن معاویہ اسی برتن سے شراب نوشی کیا کرتا تھا جس سے وہ بندروں کو شراب پلاتا تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ پہلا شخص جو میری سنت بدلے گا بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ بنی امیہ میں یزید نامی ایک شخص پیدا ہوگا جو اس عدل میں رخ نہ ڈالے گا۔ یزید کتوں، بندروں اور چیتوں کا دلدادہ، گانے بجانے کا شوقین اور شراب نوش تھا۔ ایک روز وہ شراب نوشی کے شغل کے لیے بیٹھا۔ اس کے دائیں طرف ابن زیاد تھا۔ یزید نے اپنے ساقی سے کہا، مجھے وہ شراب پلا جو میری نرم نرم ہڈیوں کو سیراب کر دے، پھر ابن زیاد کو بھی ایسا ہی جام بھر کر دے جو میرے نزدیک میرا ہمراز اور امین ہے اور میری غنیمت اور جہاد کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے گلوکاروں کو حکم دیا کہ وہ ان اشعار کو گائیں۔ چنانچہ انہوں نے گانا شروع کر دیا۔ یزید کے ساتھی بھی یزید کی طرح بدکردار تھے اور اس کے زمانے میں مکہ اور مدینہ میں گانے کا دور دورہ ہو گیا اور کھیل کود کے آلات استعمال کیے جانے لگے اور لوگوں نے سریعام شراب نوشی شروع کر دی۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک مقام پر امام طبرانی کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ یزید اپنی نو عمری میں پینے پلانے کا شغل رکھتا تھا اور اس میں نوجوانوں کی سی آزادی تھی۔ یہ یزید ابن معاویہ کا کردار تھا۔ اس کردار کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان یہ چاہتے تھے کہ ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید ابن معاویہ مسند حکومت پر بیٹھے۔ اس بات کا انہوں نے کئی مرتبہ اظہار بھی کیا۔ چنانچہ سن 50 ہجری میں آپ نے شام کے سرکردہ افراد کو بلایا اور فرمایا کہ میرے بعد میرے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے اہل شام بیعت کریں۔ شامیوں نے اس حکم پر عمل کیا اور یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے۔ اس لحاظ سے حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی اور اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ جب اہل شام بیعت کر چکے تو آپ نے مدینہ منورہ کے گورنر مروان بن حکم کو ایک فرمان بھیجا کہ وہ اہل مدینہ سے بھی یزید کے لیے بیعت لے۔ چنانچہ مروان بن حکم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور مدینہ میں ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں ان کے بیٹے یزید کے لیے آپ لوگوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پر بیعت لوں، جیسا کہ ان کے دور میں نامزدگی کا طریقہ رائج تھا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر فوراً اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے فرمایا، نہیں، یہ ابو بکر عمر کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ کیسر و کسرا کے طریقے پر بیعت لوں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنی اولاد یا اپنے کسی خاندان کے شخص اور اہل بیت کے لیے بیعت نہیں لی۔ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سن 51 ہجری میں حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تو مدینہ میں امام حسین علیہ السلام اور کچھ دوسرے قریشی حضرات سے بھی ملاقات کی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھی تشریف لے گئے۔ حج کی ادائیگی کے بعد امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کے لیے تمام لوگوں سے بیعت کے سلسلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلوایا اور ان سے کہا، اے ابن عمر، تم تو یہ کہتے تھے کہ جس دن مجھ پر کوئی امیر نہ ہوگا اس دن مجھے چین نہ ہوگا، اور اب تم خلافت کے معاملہ میں رخنہ اندازی کر رہے ہو۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حمد و نعت کے بعد فرمایا، اے امیر، آپ سے پہلے بھی خلفاء گزرے ہیں اور ان کے بھی بیٹے تھے، اور ان کے بیٹوں سے آپ کا بیٹا یزید بہتر نہیں ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی اپنی اولاد میں سے کسی بیٹے کو ولی عہد مقرر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تو اس انتخاب کو عام مسلمانوں پر چھوڑ دیا۔ پس آج بھی وہ کسی شخص کی خلافت پر اجماع کر لیں تو میں بھی قبول کر لوں گا۔ آپ مجھے اس بات سے ڈراتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں رخنہ اندازی کرنے والا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ تقریر سن کر امیر معاویہ بن ابو سفیان خاموش ہو گئے اور عبداللہ بن عمر وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد معاویہ بن ابو سفیان نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو بلایا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، اور ان سے بھی یہی کہا۔ آپ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اے امیر، آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ خلیفہ کے انتخاب کے معاملے میں ہم نے آپ کو وکیل بنایا ہے؟ اللہ کی قسم ہم نے آپ کو وکیل نہیں بنایا۔ اللہ کی قسم ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں تمام مسلمان جمع ہوں اور آپس میں مشورہ کریں اور پھر خلیفہ کا انتخاب کریں، ورنہ میں آپ کو آگاہ کیے دیتا ہوں کہ تفرقہ بازی کا بوجھ آپ کے کندھوں پر رہے گا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی، اے اللہ، میں جو کچھ چاہتا ہوں اس میں تو میری مدد فرما۔ اے اللہ، اگر میں یزید کو اس کی لیاقت اور ہوش مندی کی وجہ سے ولی عہد بنا رہا ہوں تو
اس کام میں میری مدد فرما، اور اگر میں صرف شفقت پدری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں اور وہ خلافت کا اہل نہیں ہے تو اس کے تخت نشین ہونے سے پہلے اس کو موت دے دے۔ حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان کچھ عرصے کے بعد لقوہ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ آپ اس حالت میں بار بار فرماتے تھے، کاش میں قریش کا ایک معمولی انسان ہوتا جو کسی گاؤں میں رہتا اور ان جھگڑوں میں نہ پڑتا جن میں پڑ گیا۔ وفات سے پہلے آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ میرے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات ہیں، ان میں مجھے کفن دیا جائے اور وہ میرے منہ پر رکھے جائیں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان باختلاف روایات 4 یا 5 رجب المرجب سن 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں لقوہ کی بیماری کی وجہ سے وفات پا گئے۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان کے وفات پانے کے فوراً بعد ان کا بیٹا، جس کو انہوں نے اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا تھا اور اس کے خلیفہ ہونے کا اعلان بھی کیا تھا، وہ مسند خلافت پر بیٹھ گیا اور حکومت یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں چلی گئی۔ یزید بن معاویہ بنو امیہ کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اس نے معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 680 عیسوی سے 683 عیسوی تک مسند خلافت سنبھالا۔ اس کے دور میں اس کے حکم پر واقعہ کربلا میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام اور آپ کے رفقاء اور اہل بیت اطہار کو شہید کیا گیا۔ حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور یزید کے دربار میں اس کے حکم پر لے جایا گیا، جبکہ روایات کے مطابق اسی نے ان کی شہادت کا حکم دیا اور عبید اللہ ابن زیاد کو خصوصی طور پر یہ ذمہ داری سونپی۔ عبید اللہ ابن زیاد اس کا قریبی دوست اور ہمراز تھا، اور جب حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور اس کے سامنے آیا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو قید میں رکھا۔ اسی دور میں عبداللہ ابن حنظلہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے مدینہ میں قتل عام ہوا، جسے واقعہ ہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ یزید بن معاویہ کے دور میں واقعہ کربلا کے بعد دوسرا بڑا شرمناک واقعہ تھا۔ مدینہ پر شامی افواج نے چڑھائی کی تھی، جس میں انہوں نے ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کی اور مدینہ میں قتل عام کیا گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ سن 63 ہجری میں پیش آیا اور واقعہ ہرہ کہلاتا ہے۔ یزید کی بھیجی ہوئی افواج نے 10,000 سے زائد افراد کو شہید کیا، جس میں بہت سے صحابی، صحابیوں کی اولاد، تابعین اور حفاظ قرآن و حدیث کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہ ہو سکی۔ ہرہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں، چونکہ مدینے کا ایک حصہ پتھریلا اور آتش فشانی پتھروں سے ڈھکا ہوا ہے، اسی لیے ہرہ کہلاتا ہے۔ ہرہ واقم کے راستے افواج یزید کی آمد پر یہ واقعہ ہرہ کہلایا۔ واقعہ کربلا کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم و غصہ اور نفرت اپنے عروج پر پہنچ گیا تھا اور وہاں سے ایک انقلاب اٹھ رہا تھا۔ اہل مکہ نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اہل مدینہ نے بھی یزید کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اس صورتحال میں یزید نے اہل مدینہ کو سمجھانے کے لیے وفد بلوایا اور یزید کے امیر مدینہ عثمان بن محمد نے ایک وفد صحابی رسول عبداللہ بن حنظلہ کے ہمراہ دارالحکومت دمشق روانہ کیا۔ یزید کے وفد سے نرم سلوک اور انعام و اکرام سے نوازنے کے باوجود واقعہ کربلا سے پیدا ہونے والا خلا برقرار رہا اور وفد مطمئن نہ ہوا۔ صحابی نے واپس آ کر بتایا کہ یزید ابن معاویہ شراب پیتا ہے اور نشے کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے۔ اہل مدینہ سب منبر نبوی کے پاس جمع ہوئے اور عثمان بن محمد کو معزول کر کے یزید کو بیعت کے قابل نہ جانا۔ اہل مدینہ مزید یزید کے جرائم سن کر امویوں کے مقابلے میں کھلم کھلا مخالفت اختیار کر گئے اور سب نے اجماع کر کے یزید کو خلافت سے خلا کر دیا۔ اس نفرت کے نتیجے میں اموی خاندان کے افراد جو یزید ابن معاویہ جیسے ظالم کے درپردہ حامی تھے اور بعد میں اہل مدینہ پر ہونے والے مظالم میں اموی لشکر کا ساتھ بھی دیا، کو مدینہ سے نکال دیا گیا۔ ان واقعات کا علم جب یزید ابن معاویہ کو ہوا
تو وہ غصے میں آ گیا اور اس نے مسلم بن عقبہ کو مدینہ پر فوج کشی کا حکم دیا۔ مسلم بن عقبہ یزید کے حکم پر 12,000 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ لشکر کی روانگی کے وقت یزید نے بذات خود یہ احکامات جاری کیے کہ اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دینا تاکہ وہ اس عرصے میں کوئی فیصلہ کر لیں۔ 3 دن کے بعد اگر وہ اطاعت قبول نہ کریں تو جنگ کرنا۔ جنگ میں کامیابی کی صورت میں 3 دن تک قتل عام جاری رکھنا اور مال و اسباب لوٹنا۔ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ان احکامات پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے مسلم نے اپنے لشکر کے ہمراہ مدینہ کی جانب روانگی اختیار کی۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر مسلم نے اہل مدینہ کو مصالحت کی دعوت دی اور ساتھ ہی 3 دن کی میعاد مقرر کی، لیکن اس عرصے میں اہل مدینہ خاموش رہے۔ 3 دن کے بعد مسلم بن عقبہ نے اہل مدینہ کو جنگ یا صلح میں سے ایک راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی۔ اہل مدینہ یزید کی اطاعت قبول کرنے پر تیار نہ تھے تو انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ جنگ میں مدنی لشکر کی قیادت صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، لیکن اہل مدینہ کو شکست ہوئی اور عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن نوفل سمیت کئی اکابرین صحابہ شہید ہوئے۔ مسلم نے فتح حاصل کرنے کے بعد یزید ابن معاویہ کے حکم کے مطابق قتل و غارت گری کی اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہا۔ اس واقعہ میں سینکڑوں شرفائے قریش و انصار اور ہزاروں دیگر قبائل کے آدمی کام آئے۔ 3 دن کے بعد باقی ماندہ لوگوں سے بیعت کرنے پر اصرار کیا گیا۔ ان سے یزید کی غلامی اور جان و مال کا مالک یزید کو بنانے کے عنوان سے جبراً بیعت لی گئی، اور انکار کی صورت میں یا یہ کہنے پر کہ میں قرآن و سنت پر بیعت کرتا ہوں ان کو شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین بھی پیش ہوئے، لیکن یزید کی ہدایت کے مطابق ان سے کوئی سختی نہ کی گئی۔ مدینہ الرسول پر حملہ سن 63 ہجری میں ہوا، جو واقعہ ہرہ کہلاتا ہے۔ یہ یزیدی دور کا ایک بہت شرمناک المیہ تھا۔ یزید ابن معاویہ کا تاریخی بدترین جرم واقعہ ہرہ کہلاتا ہے، جو ذی الحج میں پیش آیا۔ تاریخ کے اوراق اس رسوائی سے بھرے پڑے ہیں اور کوئی مورخ ایسا نہیں جس نے اسے بیان نہ کیا ہو۔ یزید ابن معاویہ وہ بدبخت شخص تھا جس کی پیشانی پر اہل بیت اطہار کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ تھا، اور جس پر ہر زمانے میں دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے، اور قیامت تک اس کا نام تحقیر کے ساتھ لیا جائے گا۔ یہ بد باطن، سیاہ دل، ننگے خاندان کی ذلت کا باعث تھا۔ نہایت موٹا، بدنما، کثیر الشعر یعنی کثرت سے شعر و شاعری کرنے والا، بدخلق یعنی بری عادتوں والا، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدمعاشوں کو بھی شرم آئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں۔ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ اور حرام کاموں کو اس بے دین نے اعلانیہ رواج دیا۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ سن 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں مدینہ منورہ میں رحلت فرمائی۔ واقعہ کربلا اور واقعہ ہرہ کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہوا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی ٹیس یعنی تکلیف سے ماہی بے آب یعنی جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے کی طرح تڑپتا رہتا تھا۔ حمس میں جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا
تو اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو بستر مرگ پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا. خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون پر رکھی گئی ہیں. یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا. موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور ان میں کیڑے پڑ گئے. تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا. پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا. عجیب غیر الہی کی مار تھی. پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پا کر بھی چیختا تھا. بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی. لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا. جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا. حضرت حسن بصری تابی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یزید ابن معاویہ کا دل چونکہ دنیا ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا. اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے خون ناحق سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا. جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندیاں چلائیں وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا. بدنصیب یزید ابن معاویہ صرف 3 برس 6 ماہ تخت حکومت پر شرارت و خباثت کر کے ربیع الاول سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا. یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی. ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا. وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا. اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے. خنجر کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا. چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی. بالآخر ڈھونڈتے ہوئے اس کے اہالی موالی نوکر چا کر وہاں پہنچے اور گڑا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے. یزید ابن معاویہ ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ بلازری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے. ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا, گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا یزید حوارین میں مستی کی حالت میں شکار کی غرض سے گھوڑے پر بیٹھا اور اس کے آگے وہ وحشی خچر دوڑ رہی تھی جس پر بندر بیٹھا ہوا تھا. اس کے پیچھے یزید نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور یہ شعر پڑھا ابا خلف احتل لنفسک حیلہ فلیس علیہا ان حلقت غمان. یہ کہتے ہی وہ گھوڑے سے گرا اور گردن ٹوٹ گئی اور پھر اٹھ نہیں پایا. یزید ابن معاویہ کی عبرتناک موت کے حوالے سے بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یزید چونکہ شرابی بھی تھا, شراب نوشی کی کثرت کے باعث اس کے پھپھڑے بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بہت تنگی ہوتی تھی. تکلیف کی شدت کے باعث وہ تڑپتا رہتا تھا. پھر وہ اسہال کے عارضے میں مبتلا ہو گیا اور اسی بیماری کی حالت میں تڑپتے ہوئے اس کی جان نکل گئی. یزید کے مرنے کے بعد اہل حجاز و یمن, عراق و خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور اہل شام و مصر نے یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید کو اس کا جانشین بنایا. معاویہ ثانی اگرچہ یزید کی اولاد میں سے تھا لیکن آدمی نیک اور صالح تھا اور باپ کے ناپاک افعال کو دل سے برا جانتا تھا. عنان حکومت لیتے وقت ہی سے بیمار تھا اور آخر تک بیمار رہا اور 40 دن
یا 2-3 مہینے حکومت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ جب وہ بستر مرگ پر تھا تو مرنے سے پہلے لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد کر دیں، تو معاویہ بن یزید نے کہا کہ جب میں نے خود خلافت کا ذائقہ نہیں چکھا تو پھر اس کی تلخی بھی کیوں چکھوں، یعنی اپنے بعد کسی کو نامزد کرنے کا وبال بھی کیوں اپنے سر لوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یزید کے بیٹے معاویہ کو تخت سلطنت پر بٹھایا گیا تو اس نے جو خطبہ دیا اس میں یہ کہا، پھر میرے باپ کو حکومت دی گئی، وہ نالائق تھا، نواسۂ رسول سے لڑا، اس کی عمر کم کر دی گئی اور اس کی نسل تباہ کر دی گئی، اور وہ اپنی قبر میں گناہوں کے وبال میں گرفتار ہو گیا۔ پھر رویا اور کہا، ہم پر سب سے زیادہ گراں اس کی بری موت اور برا ٹھکانہ ہے، اس نے عطرت رسول کو قتل کیا، شراب حلال کی اور کعبہ کو برباد کیا۔ اس ضمن میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یزید کا بیٹا معاویہ اپنے باپ کے برعکس ایک نیک آدمی تھا۔ وہ اپنے باپ یزید کے ظلم و ستم کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ اس کی غیر شرعی حرکات سے بہت بیزار تھا، اسے حکومت سنبھالنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ چنانچہ جب اسے تخت سلطنت پر بٹھایا گیا تو اس نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لوگو، میں حکومت سنبھالنے کی قوت و اہلیت نہیں رکھتا، اور مجھے تم میں عمر فاروق جیسا کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ جسے میں تم پر خلیفہ مقرر کر دوں، اور نہ ہی کوئی اہل شورا نظر آتے ہیں کہ ان پر معاملہ چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے تم لوگ جس طرح اپنے معاملات بہتر سمجھتے ہو اور جس کو چاہتے ہو اپنے لیے منتخب کر لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسند اقتدار سے الگ ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ اسی دوران اس پر بیماری کا شدت سے حملہ ہوا اور پھر تقریباً 40 دنوں کے بعد وہ وفات پا گیا۔